کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. بڑا بھائی چونکہ سائلنٹ ٹائپ تھا، وہ کسی کو جواب نہیں دیتا تھا. مجھے جب لوگوں نے میرے اوپر تنقید کی تو میں برابر جڑ گیا. آئے مجھے سمجھایا. جب وہ خود بے بس ہو گئے مولوی صاحب کے پاس لے گئے. مولوی صاحب کہتے ہیں اس کو سرگودا الیاس ہو. کیسے کہ علی بھائی کے جو چاچا تھے وہ اس مسجد کے منتظم تھے جس میں میں نماز پڑھتا تھا. ٹھیک ہے. تو ان کے تھرو میرے پاس کارڈ تھے. انہوں نے کہا یہ کارڈ آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ میں نے کہا آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ میری ایک خالہ تھی جو کہ عالمہ ہے. انہوں نے جب دعوت قبول کی تو باقی ہاں ان کا اثر و رسوخ تھا باقی صاحب ویسے جب وہ جیل آ بھی چکا ان کا اپنا پوتا اس وقت تو انہوں نے جھوٹ باندھا نہیں تھا. اگر بند ہوتا تو میں اس پوتے کو اکیڈمی لے آتا کہتا کہ تمہارا دادا کھاتا بھی تھا. آج بھی اس کی فیملی موجود ہے منصرہ میں. آپ جا کے ان سے پوچھیں اس کی فیملی خود مانتی ہے کہ وہ کھاتا پیتا تھا. وہ تو خود حیران ہو گئے جب کوکب نورانی نے کہا کہ میں نہیں کھاتا. جب میں نے عربی پڑھنی شروع کی کیونکہ مجھے تو عربی آتی ہے ماشاءاللہ، علماء سے اچھی آتی ہے، بہت اچھی عربی آتی ہے. تو مولوی صاحب اپنا کانفیڈنس لوز کرتے کیونکہ انہیں نہیں آتی تھی، وہ صرف رون ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا بیٹا ان سوالوں کے جواب ہم پھر کسی دن ڈسکس کریں گے. ابھی آپ اسٹوڈنٹس کو کھڑا کرتے تھے اور ذلیل کرتے تھے. مجھ سے پہلے کافی لوگوں کو ذلیل کرتے آئے تھے. یہ پہلی بار ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ علی بھائی کا کوئی اسٹوڈنٹ ان کے سامنے ٹکرا تھا. جب وہ مجھے اہل حدیث سمجھ کے ذلیل کرنے کی کوشش کرتے میں کہتا میں اہل حدیث ہوں ہی نہیں، وہ فلاں برا ہے، میں کہتا وہی برا ہے. وہ پریشان ہو رہی ہے کون سی چیز میرے سامنے آ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے بھیا آپ کا؟ نام ہے جی میرا عمر خان. عمر خان. عمر بھائی کہاں سے؟ میں جیلم کا ہی رہائشی ہوں. ویسے پیچھے میرا گاؤں جو ہے منصرہ ہے. جیلم میں تقریباً 2017 میں ہم آئے تھے اور اس سے پہلے بلٹ اپ ہمارا سارا منصرہ شہر. صحیح ہو گیا ماشاءاللہ. عمر بھائی جو گھر سے دین لے کے چل رہے تھے، جو فرقہ ملا وہ کیا تھا؟ وہ دیوبندی تھا لیکن اسٹرانج دیوبندی نہیں تھا. مطلب میرے والد پنجاب سے تھے اور اس میں بریلویزم کا کلچر بھی تھا، مجھے اچھا خاصا ملا تھا. مطلب بابوں کی جتنی کہانیاں جو سنائی جاتی ہیں نا وہ مجھے پہلے سے آتی تھی. آلدو کہ میں ایک دیوبندی تھا، میں میلاد نہیں مناتا تھا، شرک نہیں کرتا تھا، لیکن وہ کہانیاں پھر بھی ہمارے اندر موجود تھی. آپ کو انجینئر صاحب کا تعارف فرسٹ ٹائم کب ہوا، کیسے ہوا، وہ کیا سٹوری تھے؟ میٹرک کے میرے ایگزامز چل رہے تھے، آلموسٹ 2016 کی بات ہے میرا خیال ہے. یہ منصرہ میں تھا. اس وقت میرے بڑے بھائی نے رفع دین سے نماز شروع کر دی. بڑا بھائی بہت سائلنٹ ٹائپ کا آدمی تھا، انٹروورٹ قسم کا. وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا. سب نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. میں بھی ان میں پیش تھا مذاق اڑانے والوں میں. رشتہ داروں میں بیٹھ کے والد صاحب کے ساتھ مل کے کہ یہ کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں. تو ایک دن بڑے بھائی نے مجھے ایک ویڈیو دکھائی. وہ علی بھائی کا مسئلہ 70B تھا رفع دین کے اوپر. وہ ایک ویڈیو دیکھنی تھی کہ اگلی نماز میں بھی رفع دین کر رہا تھا ماشاءاللہ. تو بڑا بھائی چونکہ سائلنٹ ٹائپ تھا، وہ کسی کو جواب نہیں دیتا تھا. مجھے جب لوگوں نے میرے اوپر تنقید کی تو میں برابر جڑ گیا. اچھا. اس وقت آپ کو پتہ ہے لوگوں کے پاس اتنے زیادہ اعتراضات نہیں ہوتے تھے رفع دین کو لے کے. جتنے اس وقت موجود تھے وہ سارے کے سارے 70B میں کور ہو چکے تھے. اب جو مولوی مجھے آگے سمجھاتا تھا، رشتہ دار آگے سمجھاتا تھا، میں آگے سے سیم وہی دلائل رکھ دیتا تھا. وہ بیچارے پریشان ہو جاتے تھے اور وہ مجھے چھوڑ دیتے تھے موسٹلی. اچھا. کوئی رشتہ دار اگر مجھے سمجھاتا تھا وہ کہتے تھے اس کو مولوی صاحب کے پاس لے کے جانا پڑے گا، وہ اس کو سمجھائیں گے. ماموں میرے آئے مجھے سمجھایا. جب وہ خود بے بس ہو گئے مولوی صاحب کے پاس لے گئے. مولوی صاحب کہتے ہیں اس کو سرگودا الیاس گھمن صاحب کے پاس لے جائیں. اچھا. پھر وہ انہوں نے اپنی ہاتھ تسلیم کر لی اور مجھے چھوڑ دیا. مطلب علی بھائی کا جو پہلا تعارف تھا نا وہ مسئلہ 70B تھا رفع دین کے اوپر. پھر میں نے بڑے بھائی سے پوچھا کہ اس کو کیسے تعارف ہوا علی بھائی کا. یہاں پہ تو کوئی علی بھائی کو جانتا ہی نہیں ہے، یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے. اس وقت علی بھائی اتنے فیمس بھی نہیں تھے. تو بڑے بھائی نے بتایا کہ وہ پہلے تو صفر رحمان راشدی کو چھپ کے سن رہا تھا، آلدو کہ ہم دیوبندی مکتبہ فکر سے تھے. تو صفر رحمان راشدی صاحب نے ایک ویڈیو بنائی ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور. وہ ویڈیو ہمارے لیے ہدایت کا سبب بن گئی. اس ویڈیو سے ہمیں علی بھائی کا تعارف ہوا. میرے بڑے بھائی کو اس نے علی بھائی کو سنا، باتوں کو ایکسیپٹ کیا، حق بات کو. اور پھر بڑے بھائی سے مجھے اس کا تعارف ہوا کہ علی بھائی بھی کوئی آدمی ہے، ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن مجھے اس وقت تک یہ نہیں پتا تھا کہ علی بھائی جیلم کے رہائشی ہیں اور میں بھی جیلم سے جانے والا ہوں. یہ چیزیں مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھی. اچھا جی. تو اس وقت تک آپ لا علم تھے کہ انجینئر صاحب کا تعلق ادھر سے آپ کو نہیں پتا؟ مجھے کچھ پتہ نہیں، صرف ویڈیوز کی حد تک. پھر کیسے پتہ چلا؟ پھر میں جیلم آیا
हाँ अच्छा, ये उस वक्त की बात है जब आप मनसेरा में थे? मानसेरा में थे। ठीक। और जैसे ही अली भाई का तारफ़ हुआ, ज़्यादा टाइम में हम मानसेरा में नहीं रहे। अगर मैं वहाँ पे रहता तो शायद उलमा मेरा दिमाग वापस रिवर्स कर देते। और अल्लाह का करना क्या हुआ, जैसे अली भाई का तारफ़ हुआ, कुछ महीनों बाद हम जेलम शिफ्ट हो गए। मैं जेलम ज़्यादा में हमारा घर था। मैं एक बार सिटी से निकला तो मैं दरिया के किनारे गया, रोड्स का पता नहीं था। मैंने देखा यार कोरोना सुन्नत रिसर्च एकेडमी का बोर्ड लगा है। मुझे लगा शायद ये उनका कुछ सेटअप है अली भाई का, लेकिन फिर मुझे वो जगह भूल गई। मैं वापस आ गया अपने घर। तो वापस आके मैंने अपने बड़े भाई से जिक्र किया, यार वो ऐसा लगा कि अली भाई का वो वहाँ पे कोई सेंटर वगैरह है। तो अली भाई, बड़े भाई ने मुझे बताया अली भाई जेलम के रहायशी हैं और वो यहीं पे होते हैं। लेकिन मैंने कभी आने की कोशिश नहीं की। फिर हुआ क्या कि मैं अहले हदीस की मस्जिद में नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी इस एरिए में आके। वो ज़ाहिर है मस्जिद तो सबसे पहले अहले हदीस की में बंदा जाता है। मैं वहाँ नमाज़ पढ़ा था, उतने में वहाँ पे एक तबलीगी जमात आई अहले हदीस की। मैं जब नमाज़ पढ़ा था तो काफ़ी इम्प्रेस हुआ कि बड़े अच्छे तरीके से आपने नमाज़ पढ़ी है। वहाँ से दो लड़के रुक गए, उन्होंने मुझसे बात की, कहा कि आपने बड़े अच्छे तरीके से नमाज़ पढ़ी है, ये आपने कहाँ से सीखी है? अच्छा। मैंने उनको बताया कि मैंने छुपा लिया ना बात को, कि अली भाई का जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा। उन लड़कों ने समझा कि बड़ा कोई शरीफ नेक किस्म का आदमी है, वो चले गए। हुआ क्या कि मैं एक दिन शहर गया, जेलम शहर में अहले हदीस चौक में था। वहाँ पे वो दो लड़के मुझे फिर से मिल गए। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा कि आज आपको कुछ खिलाते पिलाते हैं, जूस वगैरह की दुकान में मुझे ले गए। उन्होंने कहा अच्छे आदमी। मैंने उस वक्त भी उनसे अली भाई का जिक्र छुपाए रखा। दीनी वाले से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपको कार्ड्स देते हैं दो। अच्छा। वो अस्कार कार्ड थे अली भाई के। वो जब उन्होंने मुझे दिए वो मेरे पास पहले से पड़े हुए थे। वो कैसे कि अली भाई के जो चाचा थे वो उस मस्जिद के मुंतजिम थे जिसमें मैं नमाज़ पढ़ता था। ठीक है। तो उनके थ्रू मेरे पास कार्ड थे। उन्होंने कहा ये कार्ड आपके पास कहाँ से आए? मैंने कहा आपके पास कहाँ से आए? फिर वो अली भाई का तारफ़ हुआ हम दोनों को। एक दूसरे को, मैं भी अली भाई का स्टूडेंट हूँ, हम भी अली भाई के स्टूडेंट्स हैं। वो अपनी जगह छुपा रहे थे, मैं अपनी जगह छुपा रहा था। उस वक्त तो ज़ाहिर दावत बड़ी खुल के नहीं चलती थी ना। सही है। फिर उन्होंने बताया कि वो अली भाई की अकेडमी से अटैच बंदे हैं, वलीद और अफनान। फिर वो उन्होंने मुझे कहा कि आप अकेडमी आए, हम आपको दावत देते हैं उधर। फिर फर्स्ट टाइम वो लोग मुझे वहाँ लेके गए अकेडमी। माशाल्लाह ताला। वो जब बर्फ़ खाने में हुआ करती थी। हाँ। मैं उधर अकेडमी में एक दिन एंटर हुआ और फिर मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई ऐसा दिन हो कि मैं जेल में हूँ और मैंने अकेडमी में संडे मिस किया हो। कोई भी ऐसा दिन मेरा बेशक ऐसे ही है, बेशक ऐसे ही है। और तब से लेकर आज तक आप माशाल्लाह इस अकेडमी का हिस्सा भी हैं। बेशक। अच्छा जी, घर में फिर दावत रखी? घर में अच्छी खासी रखी, क्योंकि मैं स्पीकिंग पावर मेरी अच्छी खासी है स्कूल टाइम से। इवन टीचर्स का मैं फेवरेट होता था। स्कूल में कोई भी लेक्चर देना हो, कोई भी रीडिंग करनी हो, स्पीकिंग पावर तो थी। तो हर किसी रिश्तेदार ने आके जो मछली फंसने वाली थी आए, मुझे तंग किया, बराबर एतराज़ात के जवाब दिए और उसका अच्छा खासा रिज़ल्ट निकला। मेरे रिश्तेदारों में काफ़ी सारे लोग चेंज हो गए। सबसे बढ़ के मेरी एक खाला थी जो कि आलमा है। उन्होंने जब दावत कबूल की तो बाकी सब अच्छा। हाँ, उनका असर और रसूख था बाकी सब के ऊपर। बाकी सब वैसे ही ठंडे पड़ गए। हाँ। मेरी वालदा, मेरे वालिद साहब अच्छे खासे नरम हो गए। वालदा खाला, सारी खाला, उनके बच्चे सब अली भाई को माशाल्लाह अब सुनते हैं। और दावत का अच्छा खासा असर ये हुआ मेरे रिश्तेदारों के हल्के में। अब मेरा पूरा घर, बहन भाई सब अली भाई को सुनते हैं और फेवरेट समझते हैं। अच्छा, जो आपने बताया कि वो आपकी वो खाला थी, वो आलमा थी। आलमा किस मसलक से थी? वो देवबंद के मसलक से थी। और वो ये नहीं कि एक छोटी उस्तानी थी, बल्कि वो हेड मिस्ट्रेस थी अपने मदरसे की। और दावत उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया आराम से? अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आसानी से एक्सेप्ट कर ली उन्होंने। माशाल्लाह ताला। मतलब पोटेंशियल है, बस हक बात पता नहीं चली ना उन लोगों को। जब हक बात पता चली तो उन्होंने फ़ौरन एक्सेप्ट कर ली। माशाल्लाह, ये सही है। एक बड़ा अच्छा जेस्चर था मेरे ख्याल से। ठीक हो गया। अच्छा, जो देखने वाले हैं उनके लिए मैं बताता चलूँ कि उमर भाई जो कि हमारी अकेडमी का हिस्सा है, तो ये एक वाक़या सुनाते होते हैं। बाबा धनक्के वाले के बारे में बड़ा मशहूर किया गया ना कि वो खाते कुछ नहीं थे, तो इन्होंने भी कुछ देखा हुआ है, तो वो भी मैं चाहता हूँ आज नाज़रीन को पता चल जाए। अच्छा, बाबा धनक्के वाला इतना फेमस हो जाएगा ये मुझे नहीं पता था, जब तक कोकब नूरानी साहब ने उनके ऊपर एक झूठ नहीं बांधा। वल्लाह कोकब नूरानी से पहले किसी ने उनके ऊपर ये झूठ नहीं बांधा कि वो खाता पीता नहीं है। सब मानते थे कि वो खाता है पीता है, और कोकब नूरानी वो पहले शख्स थे जिन्होंने ये झूठ बांधा। हम चूँकि उनके इलाके से हैं और मेरे जो खालू हैं उनके वो दूर के रिश्तेदारों में आता है बाबा धनक्का। ठीक है। और जो मेरा कज़न है यहाँ पे जेलम का रहने वाला, बाबा धनक्का का जो पोता है वो उसका बेस्ट फ्रेंड्स है। वो दोनों आर्मी बर्न हॉल कॉलेज एबटाबाद में एक साथ पढ़े हॉस्टल में। ठीक हो गया। इवन जब वो जेलम आ भी चुका उनका अपना पोता,
اس وقت تو انہوں نے جھوٹ باندھا نہیں تھا. اگر بند ہوتا تو میں اس پوتے کو اکیڈمی لے آتا, کہتا بتاؤ کہ تمہارا دادا کھاتا بھی تھا اور پیتا بھی تھا, لیکن اس وقت تک یہ جھوٹ مشہور نہیں ہوا تھا. یہ تو بہت بات کی بات ہے. اچھا, بابا دھنکا والا جو ہے نا, اس کے والے سے میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں. ہماری فیملی میں آج بھی ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس کو خود کھاتے پیتے بھی دیکھا ہے, اور میری خالہ بتاتی ہے کہ ہم نے اسے کچھ کھلایا اور اس نے فوراً الٹی کر دی تھی. اس کو ہضم نہیں تھا ہوتا, بیچارہ بیمار ہو چکا تھا, اٹھ بیٹھ نہیں سکتا تھا, یہ بالکل معذور ہو چکا تھا آلموسٹ, لیکن کھائے پیے بغیر نہیں. آج بھی اس کی فیملی موجود ہے منصرہ میں, آپ جا کے ان سے پوچھیں, اس کی فیملی خود مانتی ہے کہ وہ کھاتا پیتا تھا. وہ تو خود حیران ہو گئے جب کوکب نورانی نے کہا کہ میں نہیں کھاتا پیا, وہ حیران ہو گئے سیریسلی. اور آج بھی آپ جا سکتے ہیں لسن نواب والی طرف, وہاں پہ اس کی فیملی موجود ہے, وہ آپ کو بتائے گی کہ وہ کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے, البتہ بیمار تھے, اکثر الٹی کر دیا کرتے تھے. صحیح ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, تو اگر آپ کوئی شیئر کرنا چاہیں کوئی ایسی بات, کوئی ایسا دکھ دعوت کے حوالے سے. جب بھی کوئی بندہ ریورٹ ہوتا ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ دعوت حق پہنچاؤں جو مجھے ملی ہے. بالکل ایسے ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے. شروع وہ کہاں سے کرتا ہے؟ وہ اپنے دوستوں سے شروع کرتا ہے, اپنی مسجد سے شروع کرتا ہے. اپنے مسجد کے مولوی صاحب کو ہر بندہ مہاتما سمجھتا ہے کہ نیک ترین آدمی اگر دنیا میں کوئی ہے تو میری مسجد کے امام صاحب ہیں, ان سے بندہ کوشش کرتا ہے. اور اپنے کالج وغیرہ میں میرے ساتھ یہ دو چیزیں کہاں پر ہوئی. سب سے بڑھ کر میرے رشتہ داروں میں, چونکہ وہ دیوبندی مکتب تھا پورا اور منصرہ دیوبندیوں کا گڑھ ہے, میرے رشتہ داروں نے مجھے علماء کے پاس لے کے جانے کی کوشش کی, اور واللہ کسی عالم نے میرے ساتھ بحث کرنے کی کوشش نہیں کی. جب میں نے ایک دو چیزیں سامنے رکھی تو ہار مان گئے. ایک دو ایگزامپلز میں آپ کو دیتا ہوں منصرہ کی. میں مسجد میں جا کے نماز پڑھنی شروع کی, وہاں پہ تبلیغی جماعت والے مجھے ملے. انہوں نے کہا کہ ہمارا شنکیاری کے ایریا میں ایک فلاں بہت بڑا عالم ہے, ہم آپ کو اس کے پاس سے جاتے ہیں, وہ آپ کے سوالوں کے جواب دے دے گا. میں اس عالم کے پاس گیا, 5B کے اوپر ڈسکشن ہوئی. اس نے کہا کہ آپ یہ ساری چیزیں میرے سامنے عربی میں پیش کریں. اچھا, وہی عربی والی رون جو وہ ڈالتے ہیں. میں نے کہا مشکل نہیں ہے. میں اگلی بار پھر اس عالم کے پاس چلا گیا, اور اس بار میں 5B کو ٹوٹلی عربی میں لے کے گیا تھا, ٹوٹلی عربی میں. صحیح ہے, اس میں اردو نہیں تھی. میں نے مولوی صاحب کے سامنے جا کے رکھی, اور اس وقت مولوی صاحب کے گرد کوئی 40 افراد کا مجمع بھی تھا, 40-50 کے قریب. اب جب میں نے عربی پڑھنی شروع کی, کیونکہ مجھے تو عربی آتی ہے ماشاءاللہ, علماء سے اچھی آتی ہے, بہت اچھی عربی آتی ہے, تو مولوی صاحب اپنا کانفیڈنس لوز کر رہے کیونکہ انہیں نہیں آتی تھی, وہ صرف رون ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا بیٹا ان سوالوں کے جواب ہم پھر کسی دن ڈسکس کریں گے, ابھی آپ کچھ اور پوچھ لیں. اچھا, وہ ہار مان کے جب میں واپس آیا تو تبلیغی جماعت والے میرے سامنے سرنڈر کر گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ پاسبل نہیں. ان کو بھی سمجھ آ گئی تھی مولوی صاحب اس کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکے. پھر انہوں نے مجھے کبھی تنگ نہیں کیا. سیم اسی طرح میرے دوسری طرف مسجد کے مولوی صاحب کا حساب تھا. شروع میں انہوں نے کوشش کی, لیکن ایٹ دی اینڈ وہ سرنڈر کر کے, کیونکہ عوام کی جو اکثریت تھی اہل حدیث کی وہ میرے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو چکی تھی. اچھا, اب انہیں اس بات کا خطرہ تھا کہ لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں میری نسبت, تو پھر انہوں نے وہ اٹیک کرنا چھوڑ دیا اور انہوں نے ہاتھ میں لا لیا میرے ساتھ. اب مجھے تنگ نہیں کرتے, پھر میں جس طرح دعوت دیتا تھا وہ دیتے تھے, اور کئی بار ہاں میں ہاں بھی ملاتے تھے, کیونکہ اندر سے تو اہل حدیث جانتے ہیں نا اس بات کو کہ سچ ہے. باقی کوئی اور سمجھے نہ سمجھے, اہل حدیث کو پتہ ہے کہ یہ بات سچ ہے. بالکل ایسے ہے, بالکل. سیم اسی طرح میرا کالج دور تھا. جیلم کے بہت فتنہ گر قسم کے ایک کالج ٹیچر ہے, اور علمی لیول بھی ان کا اچھا خاصا اچھا ہے. وہ بریلوی مکتبہ فکر سے, وہ کالج میں ہمارے پروفیسر تھے اسلامیات کے. وہ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ بریلویزم کو پھلائیں کالج کے اندر. پوچھنے والا بھی کوئی نہیں تھا, ان کا میجر فرقہ تھا جیلم میں. انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ کہا کہ ہم یہ کورس کی بک نہیں پڑھیں گے, ٹیکسٹ بک ہم نہیں پڑھیں گے. اچھا, ہم ادھر پڑھیں گے اپنی بریلوی مکتبہ فکر کی بک, جس کو انہوں نے خود آتھر کیا تھا. مل کے ان کا نام بھی بیچ میں تھا. آج بھی وہ کالج میں جی ٹی روڈ والے کالج میں پڑھا رہے ہیں, اور وہ ٹیکسٹ بک نہیں پڑھاتے بلکہ وہ دوسری بک پڑھاتے ہیں. کرتے کیا تھے, وہ اہل حدیث اسٹوڈنٹس کو کھڑا کرتے تھے اور ذلیل کرتے تھے. مجھ سے پہلے کافی لوگوں کو ذلیل کرتے آئے تھے. یہ پہلی بار ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ علی بھائی کا کوئی اسٹوڈنٹ ان کے سامنے ٹکرا تھا. جب وہ مجھے اہل حدیث سمجھ کے ذلیل کرنے کی کوشش کرتے, میں کہتا میں اہل حدیث ہوئی نہیں, وہ فلاں برا ہے, میں کہتا بھائی برا ہے. وہ پریشان ہو گئی, کون سی چیز میرے سامنے آ گئی. تو یہ تقریباً 2019-20 کی بات ہے. اچھا, تو علی بھائی کو جانتے تھے لیکن اتنا زیادہ نہیں جانتے تھے. اچھا, وہ بہت ساری غلط باتیں کرتے تھے. اگر کوئی اہل حدیث ہوتا ہے وہ ہر اس کی کوشش ہوتی ہے ہر غلط بات کو اوپر جواب دیا جائے. میں علی بھائی کے اسٹوڈنٹ, میں کہتا تھا بہت ساری غلط باتیں اس کو کرنے دو, ٹالریٹ کریں گے, ہم اس پوائنٹ پہ اس کو چھکا ماریں گے جہاں پہ یہ فل ٹاس دے گا. میں موقع کی تلاش کرتا تھا, اور جب کوئی ایسا موقع آتا تھا نا جہاں پہ پوری عوام کے ذہن میں سوال پیدا ہو جائے, میں صرف اس موقع پہ کہتا تھا سر جی آپ. اور سب سے بڑے جو میرے ادھر +پوائنٹ تھا نا, جو میں نے علی بھائی سے سیکھی تھی چیز ساری دعوت میں جس نے مجھے کام دیا, وہ یہ تھی
کہ آپ نے کہنا ہے میں تو اسٹوڈنٹ ہوں, میں تو سیکھنے کے لیے آیا ہوں, کبھی آپ نے بحث نہیں کرنی. یہ سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے دعوت کے حوالے سے. صحیح ہے. اور اگلا بندہ اگر 100 غلط باتیں کر رہا ہے, آپ سنتے رہیں, صرف اس پوائنٹ پہ اس سے سوال کریں جہاں اس کے اپنے ذہن میں سوال پیدا ہو جائے کہ یار واقعی میں غلط ہوں. وہ آپ کو وقتی طور پہ جواب تو دے دے گا, لیکن دل میں خود پریشان ہوگا جا کے کہ میں نے اس کو کیا جواب دیا ہے, میں تو خود مطمئن نہیں ہوں اس جواب سے. تو دعوت میں سب سے بہترین چیز پیشنس ہے. آپ نے کبھی یہ نہیں کرنا کہ فوراً سے اگلے بندے کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے, ہر غلط بات کا اس کو بتانا ہے کہ یہ غلط ہے. نہیں, آپ سکون سے سنیں اور اس پوائنٹ پہ اس سے بات کریں جہاں سے اس کے دماغ میں ڈرل ہو سکے کہ یار یہ تو واقعی ہم یہاں پہ غلط ہے. پیشنس سب سے بڑی چیز ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. صحیح ہوگا جی. چلے جی, اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے عمر بھائی. آپ ٹائم بھی کم رہ گیا ہے اور بھائی بھی بیٹھے ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. ابھی آپ بیٹھے جی. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اللہ حافظ. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.